لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين۔ اللہ رب العزت نے اوپر کی آیتوں میں یہ بیان کیا تھا بنی اسرائیل کے اوپر۔ بنی اسرائیل کسے کہتے ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو۔ بنی اسرائیل کے اوپر جو نعمتیں اور جو انعامات بنی اسرائیل پر اللہ رب العزت نے کیے تھے ان کا اجمالاً ذکر کیا، مخصوص نعمتوں کا۔ اب یہاں سے تفصیل سے جو نعمتیں جو انعامات بنی اسرائیل پر ہوئے ہیں ان کا تفصیلاً ذکر ہے۔ اب یہ ذکر کیوں کرنا چاہ رہے ہیں اللہ رب العزت؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مدینہ المنورہ میں یہود تھے وہ اسلام قبول نہیں کرتے تھے۔ اب ان کے باپ داداؤں کے اوپر جو انعامات اللہ رب العزت نے کیے تھے ان کو یاد دلا کر ان کو شرم دلانا چاہتے ہیں کہ ہم نے تمہارے باپ اور داداؤں کے اوپر فلاں نعمت دی، فلاں انعام کیا، فلاں چیز ہم نے بخشی تھی، لیکن تم اسلام سے منہ پھیر رہے ہو، قرآن کریم سے منہ پھیر رہے ہو، اللہ کی وحدانیت کے قائل نہیں ہو۔ شرم دلانا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے باپ داداؤں کو فلاں نعمت دی تھی۔ تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں یا بنی اسرائیل، اے آل یعقوب علیہ السلام کے خاندان والے، اے بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، ان خاص نعمتوں کو یاد کرو جن کو میں نے تمہارے اوپر کیا ہے۔ ان خاص نعمتوں کو یاد کرو جن کا انعام میں نے تمہارے اوپر کیا ہے۔ اب اس میں سے پہلی نعمت کو ذکر کر رہے ہیں وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ پہلی نعمت تفضیل کی ہے۔ دیکھیے کسی بھی قوم کو اللہ رب العزت نے دونوں جہاں کی سعادتوں سے بہت کم نوازا ہے، لیکن بنی اسرائیل ایک ایسی قوم ہے کہ دونوں جہاں کی بادشاہت اللہ رب العزت نے ان کو نوازا تھا، دونوں جہاں کی بادشاہت سے۔ دنیاوی بادشاہت کیسے؟ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام، ان دونوں کو دنیا کی بادشاہت عطا فرمائی تھی اللہ رب العزت نے، اور یہ اولو العزم پیغمبر بنی اسرائیل میں سے تھے، تو یہ دنیاوی اعتبار سے بنی اسرائیل کو بادشاہت دینا ہوا۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت عطا کر کے اب دینی اعتبار سے کیسے ہوا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جو زمانہ درمیان کا تھا وہ 2000 سال کا زمانہ تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کا جو درمیان کا زمانہ تھا 2000 سال کا زمانہ تھا۔ 2000 سال کے زمانے میں 70,000 تقریباً 70,000 انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل میں مبعوث فرمایا۔ بنی اسرائیل میں 70,000 انبیاء 2000 سال کے زمانے میں آئے۔ یہ دینی اعتبار سے ان کو بادشاہت ملنا ہوا۔ تو بنی اسرائیل ایک ایسی قوم ہے
کہ اللہ رب العزت نے ان کو دنیاوی اعتبار سے بھی بادشاہت دی اور دینی اعتبار سے بھی بادشاہت دی۔ اب یہ بادشاہت دے کر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر تم اپنی بادشاہت اور عزت اور فضیلت پر قائم رہنا چاہتے ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے ہوئے ہیں ان کے اوپر ایمان لاؤ، اور جو قرآن کریم اللہ کی طرف سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے اس پر بھی ایمان لاؤ، اور تمام قرآن کریم کے احکامات کے اوپر ایمان لاؤ، تو تمہاری جو عزت، تمہاری جو فضیلت، تمہاری جو شرف ہے اس میں اور بھی بڑھوتری ہوگی۔ اور اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تو تمہاری جو عزت، جو شرافت اور جو برتری دوسرے قوموں کے حساب سے تم کو اللہ نے نوازا تھا وہ بھی چھین لے گا۔ تو اللہ رب العزت کو کہنا چاہ رہے ہیں وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ کہ ہم نے تم کو فضیلت دی تمام جہانوں پر۔ اسلام سے پہلے تمام جہانوں پر جو فضیلت تھی وہ بنی اسرائیل کو فضیلت تھی۔ اب آگے اللہ رب العزت فرمانا چاہ رہے ہیں کہ ایک نہ ایک دن دنیا سے جانا ہے، اللہ کے سامنے پیشی ہونا ہے، حاضر ہونا ہے، اللہ کی طرف سے سوالات ہوں گے، اس کے جوابات ہم کو دینا ہے۔ وہاں پر کوئی بھی کام آنے والا نہیں ہے، نہ کوئی ہماری ذمہ داری وہ اپنے ذمہ لے لے گا، سوال جواب دینے کی ذمہ داری ہمارے اوپر جو حقوق ہیں وہ دوسرے لے لے، ایسا نہیں ہوگا، اور نہ دوسروں کی شفاعت کل قیامت کے دن چلے گی، اور نہ کوئی یار و مددگار ہمارا وہاں پر ہوگا۔ تو اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، بچنے کا راستہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لاؤ اور پکے اور سچے مسلمان بن جاؤ۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا، اس دن سے ڈرو، ایسے دن سے ڈرو، لا تجزی نفس عن نفس کہ کوئی جان کسی جان کے تعلق سے کوئی عوض نہیں دیا جائے گا، کوئی بدل نہیں ہے، شیئا ولا يقبل منها شفاعت، اور وہاں پر کسی بھی شخص کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، ولا يؤخذ منها اجر، اور وہاں پر کسی سے کوئی معاوضہ لے کر چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتے، ولا هم ينصرون، اور وہاں پر کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں ہے۔ دیکھیے دنیا میں اگر ہم کسی کیس میں پھنس جائے، کسی جگہ اٹک جائے تو نکلنے کے کئی راستے ہیں، یہ ہے کوئی عوض دے کر، پیسہ رشوت وغیرہ دے کر ہم وہاں سے چھٹکارا پا لیں، یہ ہے اپنے دوست و احباب کو فون کر کے بلا لے اور ان کے ذریعے سے بات کر کر ہم چھٹکارا پا لیں، اور ایک ہے کہ کوئی آدمی ہمارے پورے جو جرم ہوا ہے وہ اپنے ذمے لے لے اور وہ کسی بھی طرح سے پھینک دے۔ دیکھیے کل قیامت کے دن کوئی بھی صورت نہیں چلے گی وہاں پر، نہ ہمارے حقوق کوئی آدمی لے گا، خود ہمارے بچے ہمارے حقوق لینے کے واسطے تیار نہیں رہیں گے، خود ہماری اولاد ہمارے حقوق لینے کے واسطے تیار نہیں رہے گی، وہاں پر نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ تو اللہ رب العزت وہی فرما رہے ہیں کہ وہاں پر کسی کی سفارش بھی نہیں چلے گی۔ یہاں پر رک کر ایک بات سمجھنا ہے، یہودیوں کا ایک عقیدہ تھا کہ اگر وہ اسلام قبول نہ کریں تب بھی ان کے آبا و اجداد جو ہیں وہ ان کی سفارش اللہ سے کریں گے اور جہنم سے نکال کر جنت میں لے کر چلے جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت اسی بات کا انکار فرما رہے ہیں۔ منکرین اسلام، منکرین دین، منکرین قرآن، جو قرآن کریم کا انکار کرتے ہیں، جو اسلام کا انکار کرتے ہیں، ان کی سفارش کوئی بھی نہیں کرے گا، اور اگر کوئی کرتا ہے تو اس کی سفارش چلے گی نہیں، چاہے وہ انبیاء ہی کیوں نہ ہو۔ پہلی بات جو منکر ہے اس کی سفارش نہیں کریں گے۔ تو اس باطل عقیدے کی نظریے کی تردید ہو گئی ہے۔ تو اب
جو مدینے کے یہود تھے ان کو بچنے کی صورت کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا۔ اب یہاں پر دوسرا انعام جو بنی اسرائیل پر اللہ رب العزت نے کیا تھا اس کو ذکر کر رہے ہیں۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور تم اس وقت کو یاد کرو کہ ہم نے تم کو آل فرعون سے، فرعون کے خاندان سے، فرعون سے نجات دلایا تھا۔ یسومونکم سوء العذاب، وہ فرعون کیا کرتا تھا؟ تم کو طرح طرح کے عذاب میں مبتلا کرتا تھا، سخت سے سخت عذاب دیتا تھا۔ یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا۔ ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو چھوڑ دیتا تھا۔ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا اور تمہاری عورتوں کو چھوڑ دیتا تھا۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، یہ تمہارے رب کی طرف سے بڑی بھاری آزمائش ہے تمہارے اوپر۔ دیکھیے مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام آنے کے بعد بنی اسرائیل مصر میں آ کر آباد ہو گئے۔ 400 سال تک اس زمانے میں بنی اسرائیل کی تعداد، جب یوسف علیہ السلام مصر آئے تھے تو ساتھ میں بنی اسرائیل بھی آئے تھے۔ 400 سال تک بنی اسرائیل کی تعداد لاکھوں میں پہنچ گئی، یعنی لاکھوں میں بنی اسرائیل مصر میں قیام کرنا شروع ہو گئے، وہاں پر رہتے تھے۔ تو جو مصر کے باشندے تھے، پہلے سے جو اصلی مصری تھے، مصر میں رہنے والے، ان کو یہ پسند نہیں تھا کہ وہ غیر ملک کے آدمی آ کر مصر میں رہیں، ان کو یہ پسند نہیں تھا۔ اور حکومت بھی جو مصر والے تھے ان کی حکومت تھی۔ تو اب وہ جو اہل مصر تھے، وہ جو بنی اسرائیل باہر سے آئے ہوئے تھے، ان سے طرح طرح کے کام لیتے تھے، ذلت کے کام، جیسے ٹیکس لینا، یہ حکومت کی طرف سے ٹیکس مقرر ہوتا ہے، وہ ان سے لیتے تھے۔ اور اسی طرح سے جو ذلت والے کام ہیں، کھیت چلانا، ہل جوتنا اور کھیتی کا کام کرنا، کپڑے وغیرہ بننا سلنا، یہ سب بنی اسرائیل سے جو مصر والے تھے وہ کام لیتے تھے۔ ایک مرتبہ جو بنی اسرائیل کا، جو مصر کا بادشاہ فرعون تھا، اس کو خواب آیا کہ بیت المقدس سے ایک آگ نکلی ہے، وہ آگ مصر میں داخل ہو گئی ہے، مصر میں داخل ہو کر تمام مصریوں کے گھروں میں گھس کر جلا کر رکھ دیا ہے، اور جو بنی اسرائیل باہر سے آئے ہوئے تھے وہ صحیح سالم، وہ محفوظ ہیں، وہ آگ ان کو نہیں چھوڑی۔ یہ فرعون کو خواب پڑا، تو صبح ہوتے ہی فرعون کیا کیا؟ تمام کاہنوں کو، تمام جو خواب کا علم رکھتے ہیں، خواب کی تعبیر بیان کرتے ہیں، ان کاہنوں کو جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد اپنا پورا خواب ذکر کیا کہ اس طرح مجھے رات میں خواب آیا کہ بیت المقدس سے ایک آگ نکلی، وہ مصر میں داخل ہوئی، جو مصر والے تھے ان کے گھروں میں داخل ہو کر جلا کر رکھ دیا، اور جو باہر سے بنی اسرائیل آئے تھے وہ صحیح سالم اور محفوظ ہیں۔ تو کاہنوں نے اس کی یہ تعبیر بتلائی کہ بادشاہ، اب بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکے پیدا ہوں گے، جو بھی بیٹے پیدا ہوں گے، ان کو ذبح کر دو، اور جو لڑکیاں بیٹیاں پیدا ہوں گی ان کو زندہ چھوڑ دو۔ اس لیے کہ جو بنی اسرائیل میں لڑکے اور بیٹے پیدا ہوں گے، اس میں سے ایک بیٹے کے ذریعے سے تمہاری حکومت ختم ہوگی۔ یہ کاہنوں نے فرعون کو مشورہ دیا، خواب کی تعبیر بتلائی، تو فرعون یہ سلسلہ شروع کیا کہ بنی اسرائیل میں جتنے بھی لڑکے پیدا ہوتے تھے ذبح کر دیتا تھا۔ اسی کو بیان کر رہے ہیں، یذبحون ابناءکم، بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا، ویستحیون نساءکم، بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ اب جتنے بیٹے اور لڑکے بنی اسرائیل میں پیدا ہوتے تھے ذبح کر دیتا تھا۔ اب ایک وقت آیا
کہ جو بنی مصر میں رہنے والے تھے وہ تمام جو بادشاہ تھے وہ فرعون کے پاس آ کر درخواست کرے کہ اگر تمام بیٹوں کو ذبح کر دیا جائے، اور یہ سلسلہ شروع سے چلتا ہوا آ رہا ہے، کئی ہزار لاکھوں کے بچے ذبح کر دیے گئے ہیں، اگر یہی سلسلہ چلتا رہے گا تو ذلت والے کام جو ہم نے بنی اسرائیل کے حوالے کیے ہیں وہ کام ہم کو ہی کرنا پڑے گا، اس لیے یہ جو تمہارا فیصلہ ہے اس میں تھوڑا رد و بدل کر دو، اس میں تھوڑا بدلاؤ لاؤ۔ تو فرعون بھی سوچنے کے بعد ترمیم کیا کہ 1 سال جو بنی اسرائیل میں بیٹا پیدا ہوں گے ان کو ذبح کر دیں گے، اور 1 سال چھوڑ دیا جائے گا، 1 سال ذبح کر دیا جائے گا، 1 سال میں جتنے بیٹے پیدا ہوں گے سب کو ذبح کر دیا جائے گا، دوسرے سال میں چھوڑ دیا جائے گا۔ تو جس سال چھوڑ دینے کا فیصلہ ہوا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال قتل کرنے کا فیصلہ ہوا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ پھر اللہ رب العزت تو اللہ رب العزت ہے، اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کیسی پرورش کی، انشاءاللہ آگے کے بارے میں وہ تفصیل سے قصہ آئے گا۔ اللہ رب العزت نے فرعون کے محل میں فرعون ہی کے ذریعے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی۔ تو یہ بھی اللہ رب العزت کی بنی اسرائیل کے اوپر بہت بڑی نعمت ہے، یہ ہے فرعون کے عذاب سے نجات دلانا، اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش بڑی بھاری آزمائش تھی۔ اب آگے کی آیت میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، تیسرا انعام جو بنی اسرائیل پر کیا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، دریا کو شق کر دیا، دریا کو پھاڑ دیا تمہارے لیے، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پھر ہم نے تم کو نجات دلایا، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور آل فرعون کو غرق کیا سمندر میں، بحر قلزم میں، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور ایسا غرق کیا کہ تم دیکھ رہے تھے، فرعون غرق ہو رہا تھا تم دیکھ رہے تھے۔ دیکھیے یہاں پر اللہ رب العزت حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد فرعون کے محل میں پرورش پائے، اس کے بعد جوان ہوئے، جوان ہونے کے بعد جو مصر میں رہنے والے تھے وہ آگے قصہ آئے گا، یہاں پر اس کا ذکر کرنا مقصود نہیں ہے، جوان ہونے کے بعد جو مصر والے تھے اس میں سے ایک آدمی کو قبطی کو نہ جانتے ہوئے مار دیا، نہ دانستان مار دیا، نہ جانتے ہوئے ایک مار مارے تو وہ مر گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی گرفت سے اور اس سے چھٹکارا پانے کے لیے مدین چلے گئے، دوسرے شہر کو چلے گئے، وہاں پر جانے کے بعد اللہ رب العزت نے کئی سالوں کے بعد اللہ رب العزت نے آپ کو نبوت سے نوازا، نبی بنایا، تو پھر فرعون کے شہر میں یعنی مصر میں آئے، نبی بن کر آئے، اور کئی مدتوں تک، کئی سالوں تک فرعون کو ہر طرف سے دعوت دیتے رہے کہ اللہ کے اوپر ایمان لاؤ، اور میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، مجھے اللہ کا پیغمبر تسلیم کر لو، اور یہ جو گھمنڈ اور تکبر میں تم مبتلا ہو یہ صحیح نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کئی مدتوں تک، کئی سالوں تک فرعون کو اسلام کی طرف دعوت دیتے رہے، بالآخر فرعون اسلام قبول نہیں کیا، تو اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ بحر قلزم یعنی جو سمندر ہے اس طرف سے بنی اسرائیل میں جو مسلمان ہو گئے تھے ان کو لے کر آپ نکل جاؤ، ان کو لے کر آپ نکل جاؤ، اور فرعون کا تشدد، فرعون کا ظلم بھی آسمانوں کو چھو رہا تھا بنی اسرائیل کے اوپر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو ایمان لائے ان پر۔ تو اللہ رب العزت نے خفیہ طور پر یعنی شور شرابہ کیے بغیر آہستہ چپکے سے بحر قلزم کی طرف سے نکل جاؤ اور دوسرے شہر کی طرف چلے جاؤ۔
اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر بحر قلزم کی طرف سے روانہ ہونے کے لیے نکلے تو فرعون کو معلوم ہو گیا، تو فرعون بھی اپنے لشکر، اپنے ساز و سامان اور اپنے پورے تیاری کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بحر قلزم سمندر آ پڑا تو اللہ رب العزت نے اس سمندر میں راستے کو نکالا۔ اسی کو فرما رہے ہیں وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اے بنی اسرائیل یاد کرو اس نعمت کو کہ ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، سمندر میں راستہ نکال دیا اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لیے، اور آپ اس راستے سے آسانی سے پار ہو گئے۔ جس طرح خشکی سے، جس طرح جیسے راستوں میں پار ہوتے ہیں بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی مشقت کے، اس طرح سمندر میں بحر قلزم میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ اور ان کے لشکر کو نکال دیا۔ اس کے بعد فرما رہے فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، فرعون اور اس کا لشکر حضرت موسیٰ کا پیچھا کرتے ہوئے، ان کا تعاقب کرتے ہوئے اسی راستے سے نکلنے کی کوشش کیا اور حضرت موسیٰ کا پیچھا کرنے کی کوشش کیا تو اللہ رب العزت نے بحر قلزم کو، سمندر کو حکم دیا کہ جیسا تو پچھلے تھا ویسے ہو جا، اپنے سابق حالت پر لوٹ جا، یعنی سب مل جا۔ تو سارا سمندر اللہ رب العزت کے حکم سے مل گیا، فرعون بھی غرق ہو گیا اور اس کا لشکر بھی غرق ہو گیا۔ اور یہ غرق ہوتے ہوئے بنی اسرائیل دیکھے ہیں، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے وہ دیکھے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت یہ آیتوں میں کن لوگوں کو مخاطب کر رہے ہیں، کن لوگوں کو بتلا رہے ہیں؟ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے ان کو نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہود تھے جو حضرت موسیٰ کو ماننے والے تھے، لیکن وہ اللہ کے نبی پر ایمان نہیں لاتے تھے اور قرآن کریم کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے تھے۔ ان لوگوں کو اللہ رب العزت اپنے باپ اور داداؤں کا قصہ یاد دلا کر کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہارے باپ داداؤں کے اوپر فلاں فلاں انعام کیا، فلاں فلاں انعام کیا، کیا تم اب بھی انکار کرتے ہو؟ شرم دلا رہے ہیں کہ اگر تم واقعی تمہارے اندر حساس ہے، غیرت ہے، تو تم اپنے باپ داداؤں کی نعمتوں کو یاد کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لاؤ۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ ہجرت کر کے گئے، ہجرت کا حکم ہوا تو وہاں جانے کے بعد دیکھا کہ جو مدینے کے یہود تھے وہ روزے میں تھے، مدینے کے جو یہود تھے وہ روزے میں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم روزے میں ہو؟ تو یہودیوں نے کہا ہاں ہم روزے میں ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے سوال کیا روزہ کس لیے رکھ رہے ہو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ یہودیوں نے کہا کہ عاشورہ کے دن، 10 محرم کے دن فرعون پانی میں غرق ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ظلم سے نجات پائے اور دریا سے پار ہو گئے۔ اس کے شکریہ کے طور پر حضرت موسیٰ نے روزہ رکھا تھا اور ہم بھی روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو تم سے زیادہ میں مانتا ہوں، یعنی تمہارے سے زیادہ میرا تعلق ان سے ہے، میرا حق زیادہ ہے۔ تو حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا۔ اب ہم کو یہودیوں کی مخالفت کرنا ہے، اس لیے کہ جو یہودی حضرت موسیٰ کے، جو عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے اب وہ نہیں ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہود و نصارہ کی مخالفت کرنے کے لیے کہا ہے، یعنی وہ جو کام کریں گے اس کی مخالفت ہم کو کرنا ہے۔ اب یہودی جو حضرت موسیٰ کو ماننے والے تھے وہ عاشورہ کے دن 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم 9 محرم کا بھی روزہ رکھو، 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھو، یہ سنت ہے۔ اگر کوئی بندہ صرف 10 محرم کا روزہ رکھ رہا ہے تب بھی چل جائے گا، لیکن مخالفت میں ایک دن یا تو پہلے 9 محرم کو ملا لے یا 11 محرم کو ملا لے، 9 محرم 10 کے ساتھ
9 یا 10 کے ساتھ 11۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پر بے شمار انعامات کیے تھے، بے شمار احسانات کیے تھے۔ ہمارے اوپر بھی اللہ رب العزت نے بے شمار انعام و احسانات کیے ہیں۔ پہلا انعام یہ ہے کہ ہم کو مسلمان بنایا ہے۔ اللہ اگر چاہتے تو ہم کو کسی غیر کے گھر میں بھی پیدا کر سکتے تھے، ایمان کی دولت سے محروم کر سکتے تھے۔ سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت سے اللہ رب العزت نے ہم کو نوازا ہے، مسلمان پیدا کیا ہے۔ اس کے اوپر ہم جتنا بھی شکریہ ادا کریں، جتنی عمر ہماری ملی ہوئی ہے 60-70 سال، اگر وہ 60-70 سال اگر ہم ایک سجدے میں گزار دیں تب بھی اس نعمت کا اس شکریہ بجا نہیں لا سکتے ہیں۔ یہ ایمان کی جو دولت ہے سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور دوسری نعمت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر پیدا کیا ہے، جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، اور اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام و مرتبہ آپ کا ہے۔ آپ کی امتوں میں سے اللہ نے ہم کو بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو حضرت موسیٰ کی قوم میں بھی پیدا کر سکتے تھے، حضرت عیسیٰ کی قوم میں بھی پیدا کر سکتے تھے، پچھلے انبیاء کی قوموں میں بھی پیدا کر سکتے تھے۔ یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ انبیاء علیہ السلام خود یہ دعا کرتے تھے کہ ہم کو آخری نبی کا امتی بنا۔ ہم بنا دعا کرے، بنا مانگے اللہ نے یہ نعمت ہم کو نوازا ہے۔ اور قرآن کریم کی جو دولت ہے، جو نعمت ہے، اس سے بھی ہم کو سرفراز کیا ہے۔ جو تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، یہ تینوں بڑی کتابیں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو عطا کی، لیکن ان سب کے اوپر فضیلت قرآن مجید کے اوپر ہے۔ ان کتابوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ نہیں لیا، لیکن قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ ایسی کتاب اللہ نے رہنمائی کے طور پر، رہبری کے طور پر ہم کو عطا کی ہے۔ اب ہمارا کیا حق بنتا ہے؟ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں، نمازوں کے ذریعے سے، مساجد کو آباد کرنے کے ذریعے سے قرآن کی حفاظت کریں۔ قرآن کی حفاظت کیسے ہوگی اور نمازوں کی حفاظت کیسے ہوگی؟ آج کل ہمارے نوجوانوں میں ایک بات پائی جاتی ہے کہ ہمارے نبی کی شان میں اگر کوئی گستاخی کر دے، باہر کے شہر میں کسی بھی ملک میں کوئی ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کر دے، کوئی ملعون مردود قسم کا آدمی، تو ہم یہاں پر گلیوں میں، سڑکوں کے اوپر نکلتے ہیں کہ احتجاج کرتے ہیں، ریالی نکالتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایمانی حمیت باقی ہے کہ ہمارے نبی کے اوپر کوئی انگلی اٹھائے اور ہم خاموش بیٹھے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم بازاروں میں اور سڑکوں پر نکل رہے، ٹھیک ہے، لیکن نبی کس کام کے لیے آئے تھے دنیا میں؟ کس چیز کی فکر کر رہے تھے امت میں؟ نمازوں کی اور قرآن کریم کی تلاوت کی، اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی یہ فکر لے کر آئے تھے۔ کیا ہم اس میں کھڑے ہیں؟ کیا ہم اس کے اوپر 100% عمل کر رہے ہیں؟ اب قرآن کریم کے شان میں کوئی آدمی گستاخی کر رہا ہے تو ہم سڑکوں کے اوپر نکل رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، نکلنا چاہیے، لیکن اس سے پہلے قرآن کریم میں جو احکامات ہیں ان کے اوپر ہم کو عمل کرنا چاہیے۔ اگر ہم عمل کرتے ہوئے اگر ہم احتجاج کریں گے تو ہمارے احتجاج کا بھرپور فائدہ ہوگا، ہمارے احتجاج میں جان بنے گی اور ہمارا احتجاج جاندار ہوگا۔ اس لیے سب سے پہلے ہم کو کامل طور پر سچا اور پکا مسلمان بننا چاہیے۔ اور اللہ رب العزت کا کتنا بڑا انعام ہے کہ ہم کو اہل سنت والجماعت میں سے بنایا ہے۔ اہل سنت والجماعت میں سے بنایا۔ کتنے مذاہب ہیں، کتنے فرقے ہیں۔ بریلوی کا ایک فرقہ ہے جو دین کا مذاق بنا کر رکھ دیا ہے، اہل حدیث کا ایک فرقہ ہے جو دین میں مسخ کر کے رکھ دیا ہے، منمانی کام کرتا ہے۔ کتنے فرقے ہیں، لیکن ہم کو اہل سنت والجماعت میں سے بنایا ہے کہ ہم دین میں رتی برابر زیادتی بھی نہیں کرتے اور دین میں رتی برابر ہم کمی بھی نہیں کرتے۔ جو دین اللہ کے پاس سے حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر اللہ کے نبی کے پاس پہنچائے،
اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو پہنچایا، صحابہ کرام نے تابعین کو پہنچایا، تابعین نے تبع تابعین کو پہنچایا، تبع تابعین نے اولیاء اللہ اکابرین اسلاف تک پہنچایا، ہو بہو من وعن، ایک ایک حرف ایک ایک نقطے کی کمی بیشی کے بغیر ہم اس دین کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا نام ہی ہے کہ دین میں رتی برابر زیادتی نہیں، دین میں رتی برابر کمی نہیں، جو دین اللہ نے بھیجا ہے اسی دین کے اوپر عمل کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کے اوپر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو اپنا سچا رہبر اور مقتدی مان کر اس کا مطالعہ کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر۔